السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اچھی بات کے ساتھ آپ کی عائشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکی ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ سنت نبوی پر عمل کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کی محفل تھی، تو ادھر ایک یہودی بھی ان کے پاس نزدیک ہی کہیں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی پیارے نبی نے یہ بیان کرنا سٹارٹ کیا تو اس کے کانوں میں بھی آواز جانے لگ گئی۔ تو پیارے نبی کا ارشاد تھا کہ پانی ہمیشہ دیکھ کے پینا چاہیے۔ تو جب وہ یہودی اپنے گھر گیا، رات کو کھانا کھانے بیٹھا، تو اس نے جو ہے اپنی مسز سے بولا کہ بینا مجھے اس کا نام کیا پانی لا کے دو۔ جب اس کی مسز پانی لے کے آئیں تو وہ کہتا ہے کہ نا دیا لے کے آؤ، میں نے پانی کو دیکھ کے پینا ہے۔ انہوں نے کہا خیریت ہے؟ کہتے ہیں ہاں، پیارے نبی کا ارشاد ہے۔ وہ حالانکہ یہودی تھا، تو نا اس نے ویسے ہی سوچا کہ میں دیکھ کے پیتا ہوں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا تو پانی کے والے پیالے میں نا پیندے کے اوپر بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ تو اگر وہ پانی پی لیتا تو وہ زہریلا بچھو اس کے اندر جاتا، تو ظاہری بات ہے اس کو نقصان ہونا تھا، اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی۔ تو وہ اتنا شاکڈ ہوا وہ پرسن، تو اس نے کہا کہ سنت نبوی پر عمل کرنے سے میری جان بچ گئی۔ تو وہ اتنا امپریس ہوا اس چیز سے کہ جو بھی پیارے نبی کہتے ہیں وہ سچ اور حق کی بات کہتے ہیں۔ اس نے فوراً صبح ہوئی تو وہ پیارے نبی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور اس نے بولا کہ آپ کی سنت پہ عمل کر کر میری جان بچ گئی، اس لیے لہٰذا میں نا اسلام کو قبول کروں گا۔ اس نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ پیارے نبی کی سے اس کا نام کے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گیا۔ دیکھیں اس دور کے اندر جو کفار مکہ تھے یا پھر مدینہ میں جو کفار کی تعداد تھی، وہ پیارے نبی کو اس کا نام کے پہلے مانتے نہیں تھے، لیکن جب بھی انہوں نے کسی بات کو پروف کرنا چاہا، اس ثابت کرنے کے لیے کہ یہ واقعی پیارے نبی صحیح کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ اس چیز کو آزمایا، اور اللہ پاک نے ہمیشہ پیارے نبی کی مدد کی، اور ان کی سنت پہ عمل کرنے والوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور پیارے نبی کی رحمت سے نوازا ان کو۔ تو ظاہری بات ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سنت رسول پہ عمل کرنا۔ جنہوں نے آج کے دور میں اب ہمیں ایک بات پتہ ہے کہ ہمیں پانی ہمیشہ بیٹھ کے پینا چاہیے اور 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ تو ہم اگر اس سنت پہ عمل کر لیں گے نا تو اس سے کس کا فائدہ ہوگا؟ آپ کو نہیں پتہ، آج سائنس کے دور کے اندر ہمارے سائنسدان جو ہیں نا وہ اس چیز کی ریسرچ کر چکے ہیں کہ پانی بیٹھ کے پینے سے اور اس کے بعد 3 سانسوں میں پینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان کے اندرونی حصے میں جو معاملات ہیں یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو پانی ہمیشہ 3 سانسوں میں رک کر ٹھہر کر پینا چاہیے، تاکہ اس کے اندر والا جو سسٹم ہے وہ پراپر طریقے سے ورک آؤٹ کرتا رہے۔ خیر یہ تو ہوگی ایک بات پانی کی، اور اسی طریقے سے ماشاءاللہ سے پیارے نبی کے ہر عمل کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، آپ سوچ کے بھی حیران ہوں گے اس بات کو۔ یہ بہت ہی زبردست ایک اچھی بات میرے مائنڈ میں آئی، میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں اپنا آج کا یہ ٹاپک، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ ہم لوگ پیارے نبی کی سنت پہ عمل کر کے سیدھا جنت فردوس کے اعلیٰ درجے کے اعلیٰ مقام پہ ہمیں اللہ پاک درجہ عطا فرمائیں گے۔ وہ اس صورت میں ہوگا جب ہم اس چیز کو اپنائیں گے۔ ہماری ہر عمل کے اندر سنت نبوی ہونی چاہیے، ہر کام کے اندر ہمیں پیارے نبی کو رکھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ اس کا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اس کا کتنا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ کی اس کام میں برکت ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کو اس سے نقصان سے بچا لے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہاں پہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھی ہمارے اس یعنی کہ کسی بھی پرسن کے اوپر نا جادو کا اثر نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ تو برحق ہے نا جادو، اور کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کروا سکتا ہے، ہم کسی کو جانتے تو نہیں نا ہیں۔ اگر آپ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھ کر گھر کے اندر داخل ہوں گے نا، جو بھی جنات، جو بھی اوپری چیزیں، جو بھی غلط معاملات وہ گھر کے دروازے سے پیچھے مڑ جائیں گے۔ وہ کہیں گے یہ تو بندہ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے والا ہے، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں انٹر نہیں ہوں گے۔ دوسری دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر واش روم میں جانا ہے۔
फिर आपने वॉशरूम में जाने की दुआ पढ़नी है। पहले आपने क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आप बिस्मिल्लाह पढ़कर वॉशरूम में जाने की दुआ पढ़कर अंदर एंटर होंगे, जितनी भी वहाँ पे गंदी चीज़ें हैं वो आपके ऊपर नहीं असर करेंगी, ना ही आपके साथ बाहर आएंगी। और बाहर आते हुए भी अगर आप गुफराना का दुआ पढ़ लेते हैं तो वहाँ पे उनको अल्लाह ताला बिल्कुल उनकी आंखों के आगे पर्दा डाल देगा, उनको आप नज़र ही नहीं आएंगे। इसी तरह जब आप घर के अंदर एंटर होते हुए भी पढ़ेंगे ना तो उस वक्त भी उन चीज़ों पे पर्दा आ जाएगा। थर्ड, जब आप कपड़े चेंज करने लगें तो आप हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कपड़े चेंज करें। एक तो अल्लाह ताला आपको अपनी ईमान में ले लेंगे, जितने भी जिन्नात या जो भी मामलात गलत होते हैं उन सब की आंखों पे पर्दा आ जाता है, और जो कपड़े आपने पहनते हैं या जो भी आपने चेंज करने होते हैं उसके साथ वो चीज़ें आपके जिस्म के अंदर एंटर नहीं होती। ये थी आज की 2 अच्छी बातें। एक तो आपको मैंने सुन्नत नबवी पर अमल करने का आपको बेनिफिट बताया है, फ़ायदा बताया है। दूसरा, मैंने आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की बरकत बताई है कि उससे आप कितना बच सकते हैं। ठीक है, ये दोनों आज की अच्छी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे उम्मीद है आप लोग भी इस चीज़ को सुनकर अमल करने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि ये मैं जो भी आपसे शेयरिंग करती हूँ ना वो आपके फ़ायदे के लिए करती हूँ। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिससे आपको कोई नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।